بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی اس کے ہاتھ سے بھی کسی دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم تو اپنے ضابط میں دین کی بات کر رہے ہیں، لیکن دین کی بات کرنے کا بھی شریعت نے طریقہ بتایا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک شخص آپ کی بات سننا نہیں چاہتا، آپ اس کے کان میں لاؤڈ سپیکر لگا کر زبردستی اس کو بات سنائیں، اس کا شریعت میں کوئی جواز نہیں۔ حضرت فاروق اعظم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا کہ ایک صاحب واز کہہ رہے ہیں اور لوگ جمع ہیں، لوگ تھوڑے سے ہیں لیکن آواز بہت تیز نکال رہے ہیں جو باہر دور تک جا رہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے ان کو بلا کر فرمایا کہ اے آواز اتنی نکالو جتنے تمہارے سننے والے موجود ہوں، اس سے باہر آواز تمہاری نہیں جانی چاہیے، اور اگر آئندہ تمہاری آواز باہر جائے گی تو سمجھ لو میں اپنا درہ کام میں لاؤں گا، اس واسطے کہ باہر کے لوگ سننے والے نہیں ہیں، جن کو سننا ہی ہے وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ جائیں گے۔ اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر کا تو رواج ہی نہیں تھا، ویسے ہی آواز باہر جا رہی تھی، تب بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا۔ اگر اس زمانے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو نہ جانے ہم میں سے کتنوں کی کمر پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درہ ہوتا کہ دن رات جہاں دیکھو دین کے نام پر ہم وہ کام کرتے ہیں جو دین کے خلاف ہے اور شرعاً جائز نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک مسجد نبوی کے ساتھ تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ جمعے کے بعد کچھ آرام کیا کرتی تھی۔ وہاں ایک صاحب واز کہنے کے لیے تشریف لے آتے تھے اور وہ بڑی بلند آواز سے واز کہا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پیغام بھجوایا کہ آپ جب واز کریں تو جتنے لوگ جمع ہوں ان کے مطابق آواز نکالا کریں، باہر دور تک آواز نہ پہنچایا کریں۔ وہ نہیں مانے اور کہنے لگے میں تو دین کا حکم سنا رہا ہوں، دین کی تبلیغ کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم کے پاس شکایت کی اور کہا کہ وہ شخص یہاں آ کر واز کہتا ہے اور میری نیند میں خلل واقع ہوتا ہے، آپ اس کو روکیں۔ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے، ایسا ہی گناہ ہے جیسے شراب پینا، ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا، زنا کرنا۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں اے اللہ کے گھر، تو کتنی حرمت والا ہے، کتنی عظمت والا ہے، کتنے تقدس والا ہے، کتنا مقدس ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا لیکن ایک ایسی چیز ہے جس کی عظمت، جس کا تقدس تجھ سے بھی زیادہ ہے، یہ کعبۃ اللہ سے خطاب کر کے فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دم سے میرے کان کھڑے ہو گئے، میں چونکا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی عزت و حرمت اور جس کی عظمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چیز ہے ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی آبرو۔ مسلمان کی جان، مسلمان کا مال اور مسلمان کی آبرو، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اے کعبۃ اللہ ان کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ کیا مطلب کہ اگر کوئی شخص ناجائز طور پر کسی مسلمان کی جان پر حملہ آور ہو، اس کو جان سے مارنا، قتل کرنا، زخمی کرنا، نقصان پہنچانا، تکلیف پہنچانا، جسمانی تکلیف کوئی بھی پہنچائی جائے وہ سب اس میں داخل ہیں، تو کسی مسلمان کی جان یا مال یا آبرو کو نقصان پہنچانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے کوئی شخص کعبۃ اللہ کو ڈھا دے، کعبہ کا منہدم کر دینا جتنا بڑا گناہ ہے، اتنا ہی کسی مسلمان کی جان، مال اور آبرو پر ناحق حملہ کرنا گناہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کی جان، مال اور آبرو کے بارے میں کتنی تاکید فرمائی ہے۔ آج خدا نہ کرے اگر کوئی بدبخت یہ جرت کرے کہ بیت اللہ شریف پر معاذ اللہ حملہ آور ہو کر اس کو منہدم کرنے کی کوشش کرے، کیا کوئی مسلمان ایسا ہے جو اس کی تکہ بوٹی چھوڑ دے اگر اس کے قابو میں آ گیا؟ کبھی اس کی غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی بیت اللہ پر حملہ آور ہو۔ لیکن صبح سے شام تک کتنے بیت اللہ ڈھائے جا رہے ہیں، کتنے کعبے ڈھائے جا رہے ہیں۔ مسلمان کی جان جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت والا قرار دیا تھا، وہ مکھی اور مچھر سے بھی زیادہ بے حقیقت ہو کر رہ گئے ہیں کہ ایک مکھی یا مچھر کو مارا یا کسی مسلمان کو مارا، اور مارنے کے علاوہ تکلیف پہنچانے کے جتنے راستے ہیں جن کا ذکر کیا گیا وہ سب اس کے اندر داخل ہیں، اور ان سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کتنا بڑا گناہ قرار دیا، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کا بڑا ذخیرہ لے کر آئے لیکن بالآخر اس کے پاس ایک نیکی بھی باقی نہ رہے، بلکہ دوسروں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں۔